بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال اور گناہ لکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کرامن کاتبین قرآن پاک میں واضح موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو لکھنے کا مقصد کیا اللہ رب العزت نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں؟ جس وجہ سے وہ لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ تو بات ذرا سمجھیے، یہ جو لکھوانا ہے فرشتوں سے، اس کی مصلحت ہے، بھول جانا نہیں۔ مصلحت کیا ہے؟ اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو عام انسان سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ احکم الحاکمین ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، تو فیصلے کے لیے ہمیں ضابطہ دے دیا کہ اگر تم جانتے بھی ہو تو تب بھی تم اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ضابطے کے مطابق تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ تمہارے پاس عملی طور پر گواہ موجود ہونے چاہیے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے خاص قسم کا تو اس کے اندر تحریر بھی چاہیے۔ اس لیے دنیا کا ضابطہ ہے، اصول ہے کہ جج نے اگر کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس مشاہدے کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس سے گواہ مانگے اور ثبوت مانگے، اور اگر گواہ اور ثبوت نہیں تو پھر ایسی حالت کے اندر جس کے خلاف دعویٰ ہے اس سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف فیصلہ ہوگا، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی مصلحت کے تحت جو انسانوں کو سمجھانا مقصود تھا، کیا فرمایا کہ ہمارے فرشتے گواہ موجود ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر واضح موجود ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں گواہ بن جاتی ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ ایک وہ زمین کا خطہ جہاں پر گناہ کیا ہے۔ نمبر 2 انسان کے اپنے اعضاء جن سے گناہ کیا ہے۔ نمبر 3 وہ مقرر فرشتے جو ڈیوٹی پر ہر وقت موجود ہیں۔ اور نمبر 4 وہ نامہ اعمال جس کے اندر انسان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہی معاملہ کیا انسان کی نیکی کا ہے کہ نیکی کے اوپر بھی یہ 4 چیزیں گواہ بن جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہوگا کہ جن کو جھوٹ کی عادت ہوگی اس دنیا کے اندر، باوجود ان سارے ثبوتوں کے کہ فرشتے موجود ہیں، نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، لیکن وہ انکار کر دیں گے، تو ایسے ڈھیٹوں کے لیے اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ زبان کو تالا لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اور پھر اعضاء کو کہیں گے کہ تم خود بولو، تو اعضاء پھر بول پڑیں گے کہ اس نے میرے ساتھ بدکارہ عورت کو پکڑا تھا، اس نے میرے ساتھ چوری کی تھی، اس نے میرے ذریعے سے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا۔ یہ اعضاء بولے گے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت
زبان کو بولنے کی اجازت دے دیں گے تو زبان پھر ان اعضاء سے لڑ پڑے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. تو زبان اعضاء سے کہے گی کہ میرے خلاف تم نے کیوں گواہی دی. تو اعضاء کیا کہیں گے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اس خالق اور مالک نے ہمیں بلایا ہے، ہم تو جھوٹ نہیں بول سکتے. تیری عادت ہے جھوٹ بولنے کی، ہماری تو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے وہاں پر فیصلہ کرنا ہے. تو کل جب جہنم کے بارے میں کسی کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں جل رہا ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بغیر ثبوت کے میرے خلاف فیصلہ کر دیا گیا، بلکہ وہاں جا کر کیا کہے گا کہ میرے ہی کرتوت تھے، میں نے کوشش کی ہے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کی، لیکن میرے کرتوت چھپ نہیں سکے، میرے اعضاء ہی میرے خلاف ہو گئے، انہوں نے ہی گواہی دے دی. اس لیے اللہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور میری جو سوچ تھی وہ غلط تھی. علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. کائنات کے اندر سب سے بہترین جو فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو تو گناہ سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، میرے اعضاء بھی گواہ بن رہے ہیں، اور نامہ اعمال بھی اور کرامن کاتبین بھی. تو اس لیے مجھے گناہ کرنا چاہیے چھپ کر. اگر میں چھپ کر نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم اپنے آپ کو مجھے رسوا نہیں کرنا، اپنے آپ کو مجھے ذلیل نہیں کرنا. اور چھپ میں سکتا نہیں، کیوں؟ اس خالق اور مالک کے سامنے فرشتے نگران موجود ہیں، اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہے، نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا. زمین بظاہر نہیں بول سکتی، لیکن جس خالق اور مالک نے زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے وہ زمین کو بھی کیا بلوا سکتا ہے. وہ ان اعضاء کو، ہاتھ پاؤں کو بھی بلانے پر قادر ہے. اس کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی غلط سوچ ہے کہ صرف زبان بول سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بول سکتی. تو بھئی زبان تو گائے کے بھی ہے، زبان تو بھینس کی بھی ہے، باقی جانوروں کی بھی زبانیں ہیں. وہ تو آپ کی طرح گفتگو نہیں کرتی، وہ تو ہماری طرح کیا کسی کی غیبت چغلی نہیں کرتے جانور. تو اس لیے کہ زبان موجود ہے تو زبان کے اندر بھی بولنے کی جو طاقت ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ خالق اور مالک نے. وہ جب چاہتا ہے طاقت کو سلب کر لیتا ہے. ہمارے جیسے بہت سے انسان ہیں اس کائنات کے اندر کہ زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے، زبان موجود ہے بول نہیں سکتے، جبکہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور زمین بھی بولے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ زمین ایک ایک بات بتا دے گی. کیوں؟ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. اس لیے یہ زمین بھی بولے گی، یہ اعضاء بھی بولیں گے، اور فرشتے تو بولنے والے موجود ہیں، اور نامہ اعمال بھی موجود ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، کوشش کریں کہ پہلے یہ چیزیں سوچ لیں. لیکن اگر پھر بھی کہیں پر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں. کیوں؟ اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، لیکن کس کو معاف کرے گا؟ وہ اللہ جو اللہ سے معافی مانگے گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو معاف کروں گا جو توبہ کرے گا. جو توبہ نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے کوئی معافی کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے.